اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم، بس تمہیں کیا ہو گیا اے ایمان والو، فی المنافقین فئتین، منافقین کے بارے میں تمہاری دو رائے ہیں، دو گروہ ہیں. واللہ ارکسہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے، بما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا، ان کی بدبختیوں اور ان کی کمائی کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو ان کو گمراہی کی طرف الٹ دیا. اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دے دو، تم رائے راست پر لے آؤ، من، اس کو کہ اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، پس آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ. باقی ودو، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لو تکفرون، کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، تم بھی کفر کرو، کما کفرو، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا. بس پھر کیا ہوگا، فتکونون سواء، پس سب برابر ہو جائیں. فلا تتخذوا منہم، اے ایمان والو تمہیں حکم اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ نہ بناؤ تم منہم، ان میں سے کسی کو اولیاء، دوست، حتیٰ، یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، وہ ہجرت کر کے آ جائیں اللہ کے راستے میں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ روگردانی کریں، اس حکم کو نہ مانیں، فَخُذُوهُمْ، پس پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو ولی اور نہ کسی کو دوست. سورۃ النساء کی آیات نمبر 88 اور 89، دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں. ان آیتوں کے دو درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین کی دو قسمیں پیچھے بیان ہوئیں. ایک اعتقادی منافق، جس کا عقیدہ ہی منافقت کا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن اسلام پہ مطمئن نہیں ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب نہیں ہے، زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے، جو آدمی کسی برائی کو اچھائی سمجھے، حلال کو حرام سمجھے یا حرام کو حلال سمجھے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی شریعت کو بدل دیا، اس لیے اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. مطلب شراب کو حلال کہے، داڑھی سے نفرت کرے، داڑھی کوئی مولوی کی سنت تھوڑا ہی ہے، یہ تو انبیاء کی سنت، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی سنت. پردے سے نفرت کرے، اپنی بچیوں کو پردہ نہ کرائے، کہ یہ جدیدیت کے خلاف ہے، یہ تو دقیانوس لوگوں کا کام ہے، پرانے لوگوں کا، پرانے خیال کے لوگ ہیں. تو لبرل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی ان احکامات سے نفرت کرتے ہیں، تو کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ اسلام سے بھی، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو منافقین تھے، کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ حضور کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور جو ہے صدقہ خیرات بھی دے دیتے تھے. دل پہ بوجھ لے کے کبھی مجبوراً جہاد میں جانا پڑے تو جہاد میں بھی چلے جاتے تھے. یہ تو سارا کام وہ بھی کرتے تھے. لیکن دل کی بات ہے، اسلام اور ایمان، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں، مسلمان اور مومن. یاد رکھیں، اسلام اور ایمان، ان میں فرق کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہیں بھی آئے گا اسلام تو وہ مطلب ہوگا منہ سے، ظاہری لوگوں کو مسلمان کہتے ہیں. جس طرح قرآن مجید میں آیا، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، قالت الاعراب آمنا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بل اسلمنا، ان کو کہو کہ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ابھی یعنی زبان سے اقرار کیا ہے. ایمان تو جب دل اس پر مطمئن ہو جائے گا، کسی شریعت پر، اللہ کے دین پر زبان اور دل مطمئن ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ ایمان کی کیفیت کو پہنچ گیا. اگر زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل اس کو نہیں مان رہا، پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو یعنی زبان سے مان رہا ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہے، تو یہ ایمان کو نہیں پہنچا. مسلمان اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن مومن نہیں کہہ سکتے.
تو اسلام جو ہے یہ زبان سے شروع ہوتا ہے اور ایمان دل تک پہنچ جاتا ہے. ان دونوں کا کنیکشن ہے، زبان اور دل. تو یہاں اسلام ہے اور یہاں ایمان ہے، منہ میں اسلام ہے اور دل پہ ایمان ہے. تو ایمان مفصل، ایمان مجمل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر میں ایمان لایا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں نے اس کے سارے احکام کو قبول کیا. کس طرح قبول کیا؟ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، جہاں میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں وہ میرا دل اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے. دونوں چیزیں ہوں گی. تو منافقین کی یہ ہوتی ہے اعتقادی منافق کہ وہ جو زبان سے بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کی مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن دل ان کا کفر پر جمع رہتا ہے. دوسری قسم منافقین کی عملی منافقین بیان ہوئے تھے کہ جو زبان سے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، دل بھی ان کا اسلام پہ مطمئن ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے. جو کہا جا رہا ہے اس کے مخالف اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں میں نے احادیث کے مطابق بھی بتائی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے پر احادیث میں وعیدات ذکر کی گئی ہیں، لیکن پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے. پتہ ہے سود کھانے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں، تو پھر بھی سود کھا رہا ہے. تو یہ عملی منافقت ہے کہ ہے یہ مسلمان ہی اسلام کی صفوں میں ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے منافقوں جیسا ہے. تو زندگی اس طرح سے ایسے منافقین سے دنیا بھری ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی منافقت سے حفاظت فرمائے. اور اسی طرح دوسری چیز یہاں یہ بیان ہوئی تھی کہ یہاں اعتقادی منافق ہیں جن کے بارے میں اتنا سخت حکم دیا جا رہا ہے، یا کافر مراد ہیں. ان کی بھی تفصیل بیان ہو چکی تھی کہ یہ وہ مکہ کے کافر تھے جو بظاہر مسلمان ہو کے آئے تھے اور جاسوسی کے لیے یا اپنے مقاصد کے لیے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ مکہ چلے گئے کہ ہماری دکانیں مکان وہاں ہیں، ہم وہیں رہیں گے، جی ہیں ہم مسلمان. تو ان کے بارے میں یہاں مدینہ کے مسلمانوں کی دو رائے ہو گئی تھی کہ بھائی وہ تو ہمارے اپنے ہی آدمی ہیں، چلو وہاں چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہے تو مسلمان. دوسروں نے کہا کہ نہیں وہ کافر تھے، اصل میں اپنے کفر کو چھپانے کے لیے اسلام لائے تھے اور یہاں اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں، اور جس کفر کے ساتھ آئے تھے اسی کفر کے ساتھ لوٹے. یہ دو رائے ہو گئی. تو اللہ نے مسلمانوں کو ڈانٹا. فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، دو رائے رکھتے ہو، نرم پالیسی اختیار کرتے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے تو ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے ان کی بدعمالیوں بدبختیوں کی وجہ سے، ان کے اندر کے کفر کی وجہ سے. تو اس لیے ہجرت کی میں نے 3 قسمیں بھی کل بیان کی تھیں کہ فتح مکہ تک ہجرت فرض تھی ہر مسلمان پر. صرف وہ معذور بوڑھے آدمی اور معذور بیمار آدمی اور بچے اور عورتیں جو مکہ سے نہیں نکل سکے ان کو معذور قرار دیا گیا، ورنہ ہر آدمی پر ہجرت فرض تھی. اور یہ تو کافر آ کے پھر دوبارہ مسلمان ہو کے پھر جو ہے واپس جا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان کے بارے میں آپ نے سخت رویہ رکھنا ہے. اور اسی طرح کل میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اصل میں ان تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ ہمارا مرکز نہیں ہے، خلافت نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک مرکز ہونا چاہیے. جب سے ہماری اجتماعیت اور مرکز ختم ہوا ہے تو مسلمان در بدر میں جو ہے وہ ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو گئے. آپ دیکھیں برما کے لوگ، ان کی بھری ہوئی کشتیاں دوبارہ واپس کی جا رہی ہیں اور وہ انہی کو اس کی ظلم کے اندر دوبارہ ان کو دھکیلا جا رہا ہے. اور اسی طرح کتنے دنیا کے اندر مظالم ہیں جہاں مسلمان آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے مسلمان پر ظلم ہوتا ہے. حالانکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مثال جسم کی طرح دی. حضور نے فرمایا کہ مسلمان کا جسد واحد، ایک ہی جسم کی طرح، کہ اگر ان کے آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو دل بھی روتا ہے، جسم کا دوسرے حصے بھی اس کے ساتھ بے چین ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری آنکھیں دکھ رہی ہوں اور سر آرام سے سویا ہوا ہو، تو یہ نہیں ہوتا، سارا جسم اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. تو اس لیے پوری امت مسلمہ، افغان ہوں، فلسطینی ہوں، برما کے ہوں، کشمیر کے ہوں، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ظلم ہو، مسلمان کسی ملک کا ہو، اس کو تکلیف اور دکھ ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے. اس کے لیے اس کی کوشش ہونی چاہیے. ایک بات یہ کہ ہمارا مرکز ختم ہو گیا. دوسرا
ہمارے پاس جو معیشت کا نظام ہے وہ باطل نظام پر ہماری معیشت چل رہی ہے. ہمارا پیسہ، ہماری رقم، یاد رکھیں اس وقت دنیا میں دو بڑے نظام ہائے معیشت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ایک انگریز کا نظام ہے جسے نظام سرمایہ داری بھی کہتے ہیں، ڈیموکریسی، تو یہ انگریز کا نظام ہے. دوسرا سوشلسٹ جو ملک ہیں جیسے روس ہے یا اس طرح کے دوسرے ممالک ہے، چائنا ہے یا اس طرح کے، ان ممالک کا جو نظام ہے اشتراکی نظام. یاد رکھیں سرمایہ دارانہ نظام ہو یورپی یا سوشلسٹ ملکوں کا نظام ہو اشتراکی، یہ دونوں نظام باطل ہیں. پہلا نظام جو سرمایہ دارانہ نظام انگریز کا نظام، انگریز سے جب سے ہم نے دوستی کی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام ہم نے اپنے ملکوں میں مسلط کیا تو مسلمان کو کتنا نقصان پہنچا ہے. آج آگے ہمارے ملک کے لوگ بھی جو ہے اس کا احساس کر رہے ہیں. بلکہ ڈیموکریسی نظام جو یورپی نظام ہے اس کے خلاف یورپ کے ملک کے اندر جو یورپین لوگ ہیں وہ بھی اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے. کیونکہ اس میں کیا ہے کہ جو مالدار ہے وہ مالدار سے مالدار بنتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر بنتا جا رہا ہے. تفریق، امیر لوگوں کے سکول علیحدہ ہیں، غریب لوگوں کے سکول علیحدہ ہیں، ان کے بچوں کے علیحدہ سسٹم ہے، ان کے بچوں کا علیحدہ سسٹم ہے، ان کے اسپتالیں علیحدہ ہیں، ان کی اسپتالیں علیحدہ ہیں، ہر چیز میں فرق ہے. ان کی زندگی گزارنے کا سٹائل علیحدہ ہے، غریب کا علیحدہ ہے. تو یہ سرمایہ دارانہ نظام، اور سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہ محض مفاد پرستی پر اس کی بنیاد ہے. یہ مفاد پرستی پر مبنی ہے، ہر ایک کا اپنا مفاد ہے. یاد رکھیں اس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. اب جو ہم یورپ کے نظام پہ چل رہے ہیں تو حلال حرام کیا ہے؟ مفتی کیا فیصلہ کرے گا؟ بس جو بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ کام کرو. بہت کم لوگ ہیں جو حلال حرام کو پہچانتے ہیں یا اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں یا آ کے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے بس چل رہا ہے بھائی اس میں کیا ہے. اور اس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. دولت جس راستے سے چاہو کماؤ، جس راستے پر چاہو خرچ کرو. یاد رکھیں یہ اسلام کا سب سے پہلا اصول ہے، دولت پر کنٹرول، مال پر نظر اسلام کی ہے. آپ دیکھیں جو سب سے پہلے قیامت والے دن سوال ہوں گے، 4 سوال، ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کتنا اہم سوال ہے کہ سب سے پہلے سوالوں میں سے اہم ترین سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. دونوں سوال، دو رخ. کمانا بھی حلال ہے اور خرچ بھی صحیح طریقے سے کرنا ہے حلال طریقے میں. تو جب کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جس طرح مرضی چاہیں کمائیں، جہاں چاہیں خرچ کریں. اور تیسری بات یہ، آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں، مقررہ ٹیکس ادا کریں، ادا کر کے گورنمنٹ آپ کو لائسنس دے دے گی اس کام کا. لائسنس حاصل کرو، پھر چاہے سنمے بنا لو. ہر ایک آدمی سنما نہیں بنا سکتا، پہلے لاکھوں یا کروڑوں روپے دے اور ٹیکس حاصل کرے پھر سنمے بنائے. کوئی پابندی نہیں ہے. کیا ہے جی میرے پاس لائسنس ہے، شراب کی دکان کھول لو. جی میرے ہوٹل میں لائسنس موجود ہے. ہر ہوٹل کو گورنمنٹ لائسنس نہیں دیتی، بس ٹیکس ادا کرو، لائسنس حاصل کرو، پھر شراب بیچو. قہوہ خانہ چلا لو. آپ دیکھ لیں ہیرا منڈی، چکلے اور برائی کے جتنے بھی اڈے پاکستان میں چل رہے ہیں جو گورنمنٹ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، ان سب کو لائسنس جاری کیے گئے. لائسنس ہے ان کے پاس، وہ سالانہ ٹیکس دیتے ہیں. اور ایک اور عجیب بات آپ کو بتائیں کہ جب پاکستان بنا تو آہستہ آہستہ قوانین بھی بن رہے تھے. تو غالباً 1958 ہے کہ 60 ہے، جب زنا کے متعلق پاکستان کے اندر آئین میں قانون بن رہا تھا اسمبلی میں، اس وقت کہ بھئی زنا اس کا یہ جرم ہے اور اس پر یہ سزا ہے. تو اسمبلی سے جعفر حسین جو ہے وہ جعفری یا اس طرح کے روافظ کا شیعہ کا تھا، یہ بھی نکلا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لاہور کے جو چکلے کے اندر بیٹھی ہوئی عورتیں ہیں یا دوسری ہے وہ سارے نکلے، انہوں نے روڈوں پہ احتجاج شروع کر دیا. حکومت پریشان ہو گئی.
ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی، ضیاء الحق کا دور تھا، اس نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ہم نے تو زنا پر پابندی لگائی ہے، اس کے بارے میں قانون بنا رہے ہیں۔ تو اس نے تحقیق کے لیے کمیٹی بنائی کہ بھائی ان لوگوں سے جا کے پوچھو۔ اب وہ شیعہ کے علماء جو تھے، شیعہ کے جو ذاکر تھے، وہ بھی آ گئے اور دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں متع جو ہے یہ زنا کی شکل ہے، متع، یہ متع ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں عبادت ہے۔ یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تاریخ میں اٹھا لو، یہ 1960 سے 70 کی دہائی کے درمیان کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں متع عبادت ہے، تو اس لیے آپ ہمیں مستثنا کریں، ہمیں اس قانون کو بے شک بنائیں، آپ پاکستان کے لیے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہمارے مسلک کو اس میں سے آپ نکالیں گے۔ تو یعنی پیسے دو عورت کو، آپ 1 گھنٹے کے لیے، 1 رات کے لیے، جب تک کے لیے اس پیسے میں آپ بات چیت کریں، نہ گواہوں کی ضرورت ہے، نہ اس کے بعد معاملے کی ضرورت ہے، نہ طلاق کی ضرورت ہے، نہ پہلے گواہوں کی ضرورت ہے، کیونکہ نکاح کے لیے تو گواہوں کی اور مجلس کی ضرورت ہوتی ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، یہ دونوں چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اور بعد میں طلاق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس پیسے دو اور آپ اس میں اپنے معاملے کو طے کر لو، اور یہی کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بھرپور احتجاج کیا، پھر وہ پریشان ہوئے، پھر انہوں نے اس پر کمیٹی بٹھائی، پھر انہوں نے تحقیق کی، اور تحقیق سے یہی بات ثابت ہوئی، پھر آج ان کو اس قانون سے استثناء ہے، شیعوں کو، روافض کو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کعبہ خانوں میں، ان برائی کے اڈوں پہ جو عورتیں بیٹھتی ہیں اور باقاعدہ ان کو لائسنس دیا جاتا ہے، ان سے سالانہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اور پھر وہی عورت ہوگی جو اپنا مسلک شیعہ لکھائے گی، ورنہ سنی عورت وہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ آپ گورنمنٹ کو پیسے دیں، ٹیکس بھریں، لائسنس حاصل کریں، پھر آپ اپنا برائی کا اڈا بنا لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر آپ قانونی ہو جائیں گے، یہ سارا کچھ قانون کے تحت ہو جائے گا۔ پھر کوئی بھی مولوی، کوئی بھی آواز اٹھائے، کوئی بھی کام کرے تو آپ قوم کے مجرم ہوں گے، آپ ریاست کے مجرم ہو جائیں گے۔ اور آپ ہوٹل بناتے ہیں اسلام آباد میں یا کسی بڑی جگہ، آپ گورنمنٹ کو درخواست دیتے ہیں کہ میرے ہوٹل میں جو ہے غیر ملکی لوگ آتے ہیں، اور چونکہ ان پر شراب کی پابندی نہیں ہے تو وہ شراب مانگتے ہیں ہم سے، تو ہماری مجبوری ہے، اور درخواست لے گے گورنمنٹ کو، گورنمنٹ ٹیکس ان سے لے گی اور سالانہ ٹیکس مقرر کرے گی اور ان کو لائسنس جاری کر دے گی۔ اب اس ہوٹل میں کوئی چھاپا نہیں مار سکتا، ورنہ عام ہوٹلوں میں کسی جگہ شراب مل جائے، پولیس چھاپا مارے گی، ان کو پکڑے گی، ان پر سزا قائم ہوگی شراب کے لیے۔ یعنی ہر چیز پر کے لیے علیحدہ راستہ بھی دیا گیا ہے۔ زنا پر پابندی لگائی گئی ہے، قانون بنائے گئے ہیں، دوسرا لائسنس والا راستہ بھی دے دیا۔ شراب پر پابندی، آپ ان ہوٹلوں میں نہ جائیں، ان ہوٹلوں میں جا کے شراب پی لیں، کیونکہ وہاں لائسنس دیا گیا ہے۔ اب کوئی بات کرے گا تو وہ قوم کا مجرم ہے، وہ آئین کا مجرم ہے۔ تو اس لیے آپ دکان بنا لیں تو خنزیر کا گوشت بیچ لیں، آپ کو لائسنس ہے، آپ جو مرضی بیچیں، کتے بیچیں، گدھے بیچیں، تو کون پوچھتا ہے؟ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں ہیں۔ پھر سود، آج ہماری گورنمنٹ بھی جب سود کے قرضوں تلے دب گئی ہے، یہ اسلام کی وجہ سے سود کی مخالفت نہیں کر رہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ مولوی 50-70 سال پہلے بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ سود نہ لو، ہم نے کہا ملک کو سود کے بغیر کیسے چلائیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آج سے بھی 5-6 سال 7 سال پہلے یہی باتیں کرتے ہیں، تمہارا دماغ خراب ہے کہ ملک کو ہم سود کے بغیر چلا لیں، کیسے چلائیں گے؟ لیکن آج آ کے یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم قرضوں پر قرضے لے رہے ہیں، پھر ان کی قسطیں دے رہے ہیں، پھر ان کا سود ہر سال بڑھتا ہے، پھر اور لے لیتے ہیں، پھر سود کی قسطیں ادا کرنے کے لیے سود لے رہے ہیں۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب بیٹھا ہوا ہے، بالکل ملک ہمارا بالکل مقروض ہے۔ اگر ہم سارے دنیا کے قرضے ہی پورے کریں تو شاید آدھے سے زیادہ ملک ہمارا بیچنا پڑ جائے، اتنے قرضے ہیں ہمارے اوپر۔ تو اب آگے ان کو سوچ آئی ہے کہ واقعی یہ تو سود در سود، سود کے شکنجوں میں کس کے پورے ملک کو جو ہے وہ مقروض بنایا گیا، پورے ملک کو غلامی در غلامی کے اندر دھکیل دیا۔ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام، اسی نظام کے خلاف یورپ کے اندر بھی میڈیا میں موجود ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل کے اپنے اس نظام کے خلاف جو ہے انہوں نے علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے، اور ان کے خود
سنجیدہ لوگ اب وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی سرمایہ دارانہ نظام یہ دنیا کے لیے امن نہیں لا سکتا. تو دوسرا نظام ہے یورپ کے سے ہٹ کے روس کا یا ان اشتراکی ممالک کا اشتراکی نظام، اس کی اپنی برائیاں ہیں. اس میں کیا ہے، اس میں نعرہ لگایا جاتا ہے روٹی کپڑا مکان. بس ہمیں آپ روٹی دیں، اس کی ذمہ داری اٹھائیں، پہننے کے لیے کپڑا دیں، رہنے کے لیے مکان دیں. بس یہ 3 چیزیں دے دیں، باقی سب کچھ گورنمنٹ کا. اب ان ملک میں روس کا ملک ہو یا چائنا ہو، ان میں ساری ملکیتیں ہر چیز کی گورنمنٹ کی ہے. تو بس آپ کے لیے نوکری ہے، ٹھیک ہے، کھانا آپ کو ملے گا، آپ کے لیے کپڑے ہیں، لباس ہیں، آپ کے لیے اتنا ہی ہے جو ہے وہ سب کچھ ہے. تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا اشتراکی نظام میں. انسان کو کولو کا جو بیل ہوتا ہے نا، اس بیل کی طرح چلایا جاتا ہے، جس کو بس بیل کو آگے جوت دیا جاتا ہے، وہ ارد گرد گھومتا رہتا ہے کولو کے ارد گرد. بس وہ اس میں سے جو ہے وہ کبھی تیل نکالتے ہیں، کبھی اس کے ذریعے پانی کھینچتے ہیں، کبھی کیا ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں، وہ ارد گرد گھومتا رہتا ہے. بس انسان نے دنیا میں آنا ہے، اس نے پڑھنا ہے، بس کمائی کرنی ہے، گورنمنٹ کا سب کچھ ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کرنا. روٹی کپڑا مکان گورنمنٹ اس کی ذمہ داری اٹھائی، باقی ملکیت اس کی اپنی کچھ بھی نہیں رہتی. تو یہ دونوں نظام ہائے معیشت جو ہیں یہ باطل ہیں، یاد رکھیں. اشتراکی نظام ہو یا سرمایہ دارانہ نظام، اس کے مقابلے میں اسلامی نظام معیشت قرآن پاک کا اپنا ایک نظام ہے جس کی بنیاد اللہ کی توحید پر ہے اور ساتھ ہی قیامت کا تصور بھی ہے. دونوں چیزیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. یاد رکھنا وہ ایک بڑی طاقت تمہیں دیکھ رہی ہے، وہ ایک بڑی طاقت تمہارے اوپر کھڑی ہے. اور پھر قیامت کا تصور بھی ہے. یاد رکھنا تمہارا ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کا دن آنے والا ہے، ایک دن جس دن تم سے احتساب ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا. اور یہ نظام جو اسلامی نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم ہوتا ہے. حدود اللہ کی حدوں پر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس کو قائم کیا جاتا ہے. اور اس میں حلال اور حرام کا فرق ہے. اسلام حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے. یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ غلط ہے، اس راستے سے کمائی غلط ہے، اس راستے کی کمائی درست ہے. اور نہ ناجائز ذرائع سے طلب زر کی اجازت دیتا ہے کہ غلط ذریعہ غلط سبب اختیار کر کے آپ جو ہے وہ زر کمائیں، دولت کمائیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. نہ ناجائز امور پر خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے. دونوں رخ، جس طرح میں نے ابھی کہا کہ قیامت کے بنیادی سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا. دونوں رخ، کہ نہ ناجائز ذریعے سے کماؤ اور نہ ناجائز امور پر خرچ کرو. اسلام کا بنیادی نظریہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی کا مال ناحق مت کھاؤ. بنیادی اصول قرآن میں، لا تأکلوا، نہ کھاؤ تم، اموالکم، ایک دوسرے کے مالوں کو، بینکم، آپس میں، ایک دوسرے کے درمیان، بالباطل، باطل طریقوں سے. اب باطل طریقہ کیا ہے؟ جھوٹ بول کے نہ کماؤ، دھوکہ دے کے نہ کماؤ، چوری کر کے مال نہ لے آؤ، ڈاکے نہ مارو، سود سے مال نہ لو. یہ جتنے بھی ذرائع ہیں یہ سارے ذرائع ناجائز ہیں. اللہ نے فرمایا آپس میں یہ سارے باطل کے اندر میں، باطل کے زمرے میں آتے ہیں. اور جب مال کما لیا، آگے اللہ کا دوسرا حکم آ گیا، لا تسرفو، اسے ضائع مت کرو. جو اسلام آپ اندازہ لگائیں، وضو کرتے ہوئے 3 دفعہ سے زیادہ، ایک دفعہ دھونے سے فرض ادا ہو گیا وضو کے اعضاء، 3 دفعہ دھونے سے سنت ادا ہو گئی، تیسری کے بعد چوتھی دفعہ دھونے سے اسراف میں آ جائے گا. یہ پانی ضائع کیا تم نے. وضو کے اندر بھی، عبادت کے اندر بھی اسراف کی اجازت نہیں دیتا. وہ زندگی کے کسی حصے میں بھی اسراف کی اجازت نہیں دیتا. لا تسرفو، مال اللہ کی نعمت ہے، کیوں ضائع کر رہے؟ اس کو ضائع نہیں کرنا. 1 روپیہ بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں. اگلا حکم آ گیا ولا تبذروا، فضول خرچی نہ کرو، جائز امور پہ خرچ کرو، جتنی جائز ضرورت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، ہر چیز پر نظر ہوتی تھی، ہر چیز پر. اس زمانے میں اسراف اور تبذیر دونوں چیزیں، نہ مال ضائع ہونے دینا ہے نہ مال.
آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہر غریب گھر میں بھی میرے خیال میں ان کی اگر 2-4 بیٹیاں ہیں، 7 بیوی ہے تو بہو ہے، تو میرے خیال میں 6, 7, 8, 10 تولے سونا ہر غریب گھر میں بھی موجود ہے، یا بیٹوں کا ہوگا یا بیٹیوں کا موجود ہوگا یا بہوؤں کا موجود ہوگا یا اس کی اپنی بیوی کا موجود ہوگا۔ اب 8 تولے 6 تولے 5 تولے سونا موجود ہے تو تو غریب کے ساتھ میں گیا، اس کو پابند کیوں کیا ہوا ہے؟ دولت کو تم نے پابند کر دیا، اس کو تو سالانہ زکوٰۃ کھا جائے گی، اس کو تو قربانی کھا جائے گی۔ اسلام دولت کو باؤنڈ نہیں کرنے دیتا۔ سونے اور چاندی کو اس لیے کہا کہ سونا اور چاندی بنیاد ہے زر کی، معیشت کی۔ آج بھی پوری دنیا میں جس ملک کے پاس سونا چاندی سب سے زیادہ ہے وہ اتنی ہی طاقت رکھتا ہے، اور آج دنیا سونے چاندی کو جمع کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اصل تو سونا چاندی ہے، باقی یہ جو نوٹ ہیں یہ تو صرف جو ہے رسیدیں ہیں، اصل تو اس ملک کے پاس پیچھے بینکوں میں سونا کتنا پڑا ہوا ہے۔ اگر اس سے زیادہ نوٹ جاری کرتے ہیں تو ملک میں کات پیدا ہو جائے گا، جو ہے وہ افراط زر جو ہے وہ متاثر ہوگی، بہت سارے معاملات، مہنگائی پیدا ہو جائے گی، آپ نوٹ بھی نہیں چھاپ سکتے زیادہ۔ بازار میں یہ پوری دنیا کا ایک نظام سونے چاندی پہ چل رہا ہے، تو ہم اس کو باؤنڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کو اگر باؤنڈ کر لیتے ہیں تو سالانہ زکوٰۃ آئے گی عورت پہ، مرد پہ، اب آہستہ آہستہ زکوٰۃ اس کو کھاتی جائے گی، اس کو ختم کر دے گی، اور پھر قربانی بھی اس کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسلام نے کہا اس کو نکالو نا، اس کو بازار میں لگاؤ، اس کو مارکیٹ میں لے کے آؤ۔ ہر بندہ اگر اپنے سونے چاندی کو، آپ دیکھیں یورپ کے ممالک میں عورتوں کے لیے سونا چاندی نہیں بنایا جاتا، وہ اس کو باؤنڈ نہیں رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ایشیا کے ممالک میں اس میں بالخصوص یہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور ان علاقوں میں عورتوں کے لیے زیور بنانا ضروری ہے، اور پھر اس کو باؤنڈ کرا کے جو ہے اس کو بیچنا بھی نہیں ہے، رکھ لو بھائی، کوئی کاروبار شروع کرو، اس کاروبار سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ بازار کے اندر جو ہے یہ پیسہ لگ جائے، آگے جائے۔ تو یہ سارا اسلام اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور کمائی جو ہے، کمائی پر اسلام قدغن لگاتا ہے، اخراجات کو بھی اسلام کنٹرول کرتا ہے، خرچ بھی تم نے اپنے حساب سے نہیں کرنا۔ لیکن آج آپ دیکھیں فضول خرچی ہمارے ملکوں میں، اس سے کون رو سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں کہ جس کی نقشہ نویسی پر، نقشہ بنانے پر لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، لاکھوں روپے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپیہ صرف اس کا نقشہ بنایا ہے۔ تو ذرا آپ اندازہ لگائیں ان بڑی عمارتوں کی کل لاگت کتنی ہوگی۔ یہ سب فضول خرچی اور عیاشی کے اندر آتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مرکزیت سے دور ہو گئے ہیں، مرکز سے عدم تعلقی ہے۔ تو جب تک خلافت نہیں آئے گی، مرکز نہیں بنے گا، اس وقت تک جو ہے ہمارے معاملات بھی نہیں چلیں گے۔ اس لیے دنیا کے ان دونوں نظاموں کے جو ہے اسلام مخالفت کرتا ہے، سرمایہ دارانی نظام کے اور اشتراکی نظام کا بھی۔ اسلام کا اپنا جو نظام ہے اس کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے، کسی ملک میں صرف دکھلانے کے لیے بھی نافذ نہیں ہے۔ 60 سے 65 اسلامی ممالک ہیں، صرف کہ ہم دنیا کو دکھلا سکیں کہ دیکھو یہ ہمارا نظام ہے۔ آج دنیا دیکھنا چاہتی ہے، اپنے نظاموں سے تنگ آ گئی ہے، لیکن ان کے لیے فار ایگزامپل بھی، مثال کے طور پر بھی دکھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اسلامی نظام نہیں، کسی ملک میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کی جائیں گی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت سے تعلق نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے اور پوری دنیا میں یا اللہ اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ قرآن و سنت کی حکومتیں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنا مال حلال طریقے سے کمانے کی اور حلال جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، حرام کے تمام ذرائع سے محفوظ فرمائیے، اسراف اور تبذیر سے، فضول خرچی اور یا اللہ مال کو ضائع کرنے سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے، امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی مدد و نصرت فرمائیے، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ
وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.